6 ماہ کے لیے غائب ہو جاؤ اپنی زندگی بدلنے کے لیے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے کسی نئے جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف کچھ وقت کے لیے دنیا کی شور سے دور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کی آوازیں بند کرو، دوسروں سے اپنا موازنہ بند کرو، ہر وقت موبائل دیکھنا بند کرو، ہر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا بند کرو، اور صرف ایک کام کرو، اپنے آپ پر کام کرو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں سے تعلق ختم کر لو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان سے نفرت کرنا شروع کر دو۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگلے 6 ماہ اپنی زندگی کا سب سے اہم منصوبہ صرف اور صرف خود کو بہتر بنانا۔ 6 ماہ صرف 180 دن، یہ 180 دن اگر تم نے صحیح طریقے سے گزار لیے تو ممکن ہے تمہاری زندگی وہ نہ رہے جو آج ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ پہلا اصول، موبائل فون کو اپنی زندگی سے کنٹرول کرو، اپنی زندگی کو موبائل سے نہیں۔ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ وقت کی کمی نہیں، توجہ کی کمی ہے۔ تم 5 منٹ کے لیے موبائل اٹھاتے ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، ایک ویڈیو، پھر دوسری ویڈیو، پھر تیسری ویڈیو، اور آخر میں تمہارے پاس نہ نئی مہارت ہوتی ہے، نہ کوئی کامیابی، نہ کوئی نتیجہ، صرف وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے اگلے 6 ماہ موبائل کا استعمال صرف ضروری کاموں کے لیے کرو۔ کام ہے موبائل استعمال کرو، پڑھائی ہے موبائل استعمال کرو، ضروری کال ہے موبائل استعمال کرو، لیکن بلا وجہ اسکرولنگ ختم کریں، کیونکہ یاد رکھو جو وقت تم دوسروں کو زندگی دیکھنے میں لگا رہے ہو وہی وقت اپنی زندگی بنانے میں لگا سکتے ہو۔ دوسرا اصول، 6 ماہ کے لیے سوشل میڈیا سے دور ہو جاؤ۔ انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک اور دوسری غیر ضروری سوشل میڈیا سرگرمیوں سے وقفہ لے لو۔ کیونکہ سوشل میڈیا تمہیں مسلسل یہ احساس دلاتا ہے دوسرے لوگوں سے تم آگے نکل گئے ہو۔ کوئی نئی گاڑی دکھا رہا ہے، کوئی نئی نوکری دکھا رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی کامیابی منا رہا ہے، اور تم اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہو۔ پھر تم پریشان ہو جاتے ہو، تم جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور جب کامیابی جلدی نہیں ملتی تو تم مایوس ہو جاتے ہو۔ اس لیے 6 ماہ کے لیے خاموش ہو جاؤ، اپنی زندگی کی ہر چیز لوگوں کو دکھانا بند کر دو، نہ اپنی محنت دکھاؤ، نہ اپنی مشکلات، نہ اپنے منصوبے، بس کام کرو، کیونکہ ہر چیز جو دنیا کو دکھائی جاتی ہے وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ کچھ کامیابیاں ایسی ہوتی ہے جو پہلے خاموشی میں پیدا ہوتی ہے اور بعد میں پوری دنیا انہیں دیکھتی ہے۔ تیسرا اصول، اپنے دوستوں کے حلقے کو محدود کرو۔ یہ سب سے مشکل اصولوں میں سے ایک ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی دشمن سے نہیں اپنے ماحول سے ہارتا ہے۔ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو جو ہر وقت ضائع کر رہے ہیں یا ہر چیز کا مذاق بناتے ہیں، تمہارے خوابوں کو سنجیدہ نہیں لیتی اور تمہیں محنت سے دور کرتے ہیں، تو تم چاہے کتنا بھی مضبوط ارادہ کر لو، تمہارے لیے مسلسل آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دوست کو دشمن بنا لو، نہیں، بس اپنی ترجیحات بدلو۔ اگر آج تمہیں اپنی زندگی بنانی ہے تو ہر روز گھنٹوں فضول بیٹھک، بلا وجہ کی گفتگو، بے مقصد گھومنے پھرنے سے بچو۔ کچھ وقت اکیلے گزارو، کتاب کے ساتھ بیٹھو، اپنے کام کے ساتھ بیٹھو، اپنے مستقبل کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ کبھی تنہائی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ اسے خود سے ملاتی ہے۔ چوتھا اصول، 6 ماہ کے لیے غیر ضروری تعلقات، جذباتی ڈرامے سے دور رہو۔ اگر تم ہر وقت کسی کے پیغام کا انتظار کر رہے ہو، کسی کے جواب کا انتظار کر رہے ہو، کسی کی توجہ، کسی کے بدلتے ہوئے رویے کے بارے میں سوچنا، کسی سے لڑائی، کسی سے صلح، کسی کو منانا، تو تمہارا ذہن اپنے مقصد پر کیسے توجہ دے گا؟ محبت بری چیزیں نہیں، رشتے بھی بری چیزیں نہیں، لیکن اگر کوئی تعلق تمہاری ذہنی سکون، وقت اور مستقبل کو نقصان پہنچا رہا ہے تو کچھ وقت کے لیے فاصلہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اگلے 6 ماہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جیو۔ اپنی قدر دوسرے انسان کے رویے سے مت طے کرو۔ اگر کوئی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو وہ اپنی زندگی مت چھوڑ دینا۔ اگر کسی نے تمہیں اہمیت نہیں دی تو خود کو بے اہمیت مت سمجھنا۔ اپنی توجہ واپس اپنی زندگی پر لے آؤ۔ پانچواں اصول، نظم و ضبط، مستقبل مزاجی اور سخت محنت، یہ اصل کھیل ہے۔ موبائل چھوڑ دینا آسان ہے، سوشل میڈیا چھوڑ دینا بھی ممکن ہے، لوگوں سے
دور ہونا بھی آسان ہو سکتا ہے، لیکن ہر روز اپنے مقصد کے لیے کام کرنا یہ مشکل ہے۔ جب تم تھکے ہوئے ہو تب بھی کام کرنا، جب تمہارا دل نہ کرے تب بھی پڑھنا، جب کوئی تمہارے تعریف نہ کرے تب بھی محنت کرنا، جب کئی ہفتوں تک نتیجہ نظر نہ آئے تب بھی کوشش جاری رکھنا۔ یہ نظم و ضبط ہے۔ تمہیں ہر دن بہترین بنانے کی ضرورت نہیں، بس ہر دن کل سے تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ 1 گھنٹہ پڑھائی، 1 گھنٹہ نئی مہارت، ورزش، اپنے کام پر توجہ، اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ۔ اور رات کو خود سے ایک سوال: کیا آج میں کل سے بہتر ہوا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو تم جیت رہے ہو۔ اور اب اصل بات سنو، 6 ماہ کے لیے غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم دنیا سے اپنا تعلق ختم کر۔ اس کا مطلب ہے اپنی ترجیحات تبدیل کرو، اپنی توانائی بچاؤ، اپنی توجہ واپس حاصل کرو، اپنے وقت کی حفاظت کرو، اپنی مہارت بناؤ، اپنے جسم پر کام کرو، اپنے ذہن پر کام کرو، اپنے تعلیم پر کام کرو، اپنے کیریئر پر کام کرو، اپنے مستقبل پر کام کرو، اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار پر کام کرو۔ کیونکہ 6 ماہ بعد صرف تمہاری ظاہری شکل نہیں بدلنی چاہیے، تمہاری سوچ بدلنی چاہیے، تمہارے نظم و ضبط بدلنا چاہیے، تمہاری عادتیں بدلنی چاہیے، تمہارے ترجیحات بدلنی چاہیے، تمہاری قابلیت بڑھنی چاہیے، اور تمہارے اندر یقین پیدا ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں۔ تو آج سے شروع کرو۔ اپنے موبائل کو ایک طرف رکھو، سوشل میڈیا بند کرو، اپنے فضول مصروفیات کم کرو، اپنے مقصد کو کاغذ پر لکھو۔ اگلے 6 ماہ کا منصوبہ بناؤ اور پھر خاموشی سے کام شروع کرو۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تم کیا کرنے والے ہو۔ لوگوں کو تمہاری باتیں نہیں، تمہاری نتیجہ نظر آنا چاہیے۔ آج شاید کوئی تمہاری محنت سے نہیں دیکھے گا، شاید کوئی تمہیں شاباشی نہیں دے گا، شاید کوئی تم پر یقین نہ کرے، لیکن تم خود پر یقین رکھو، کیونکہ ایک دن جب وہی لوگ تمہیں دیکھیں گے اور پوچھیں گے تم نے خود کو اتنا کیسے بدل لیا، تو تمہارے پاس صرف ایک جواب ہوگا: میں نے 6 ماہ خاموشی سے اپنی زندگی پر کام کیا تھا۔ 6 ماہ، نہ دکھاؤ، نہ بہانے، نہ فضول شور، نہ وقت کا ضائع، صرف نظم و ضبط، مستقل مزاجی، محنت اور واضح مقصد۔ 6 ماہ کے لیے دنیا سے نہیں، اپنی پرانی عادتوں سے غائب ہو جاؤ اور واپس آؤ، اپنے پہلے سے کہیں بہتر ویژن کے ساتھ۔ خاموشی سے محنت کرو، نتیجہ خود شور مچا دے گا۔